اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ۔ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، دنیا کے بیٹے بھی ہیں اور آخرت کے بیٹے بھی ہیں، لیکن فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، فرمایا کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آج تم اپنے مولا کو یاد کر سکتے ہو، تسبیحات کر سکتے ہو، نمازیں پڑھ سکتے ہو، صدقہ و خیرات کر سکتے ہو۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل فرمایا حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لہذا آخرت کا بیٹا نہ بننا اور دنیا کا بیٹا بننا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ جب پتہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ختم ہوگی، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، بہت جلد ختم ہونے والی ہے، پتہ نہیں دوسرا سانس بھی آئے گا، دوسری نماز بھی آئے گی، دوسرا دن بھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود دنیا ہی کو سارا کچھ بنا لینا اور آخرت کو چھوڑ دینا یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی جو بھی ہر کسی کا مزہ ہے، کسی کا مزہ بینک بیلنس ہے، کسی کا مزہ اچھی سواری ہے، کسی کا مزہ کوٹھیاں ہیں، کسی کا مزہ بیٹے ہیں، جس کا مزہ دنیا سے مربوط ہے اور لگا ہوا ہے، آپ نے فرمایا ایک چیز ہے جو اس لذتوں کو ختم کر دے گی، وہ موت ہے۔ تو فرمایا اکثروا حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت، اس سے ڈرو۔ بزرگان دین نے اس پر بہت کچھ لکھا، واقعات لکھے، اور ان کے اندر دروس عبرت ہمارے لیے موجود ہیں۔ ایک واقعہ لکھا گیا اسی موضوع پر کہ ایک بہت بڑا مالدار انسان تھا، بادشاہ تھا، بہت سارا مال اس نے جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک بہت عظیم و شان محل بنایا، دنیا بھر کی آسائشیں، دنیا بھر کی نعمتیں وہاں پر اکٹھی کر لیں، اور یہ سمجھ لیا کہ اب میں بڑے سکون سے جیوں گا، اب جو دنیا کے دن باقی ہیں بڑی مزے کے ساتھ ہوں گے، بڑی آسائشوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور دعوت کی۔ اسی دوران کسی نے دستک دی،
دروازے پر دستک بڑی ہولناک قسم کی تھی۔ مہمان گھبرائے کہ یہ دستک دینے والا کون ہے۔ باہر دیکھا تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بادشاہ کو بلاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس حاضر کرو۔ بادشاہ کو بلایا نہیں جاتا، بادشاہ کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو جب کہنے والا دوبارہ یہی پیغام لے کر دروازے پر آیا تو دوبارہ پھر اس نے کہا کہ بادشاہ کو بلاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر حکم ہوا اور بتایا گیا کہ میں ملک الموت ہوں، میں عزرائیل ہوں، اور میرے پاس جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس حکم کے مطابق میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں بادشاہ کی جان لینے آیا ہوں۔ تو کہا کہ کوئی ٹائم مل جائے، کوئی صورت بن جائے، ایک دن مل جائے۔ تو ایک دن کیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں ملتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ رب العزت نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر جان کے لیے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لا یستأخرون ساعۃ، نہ آگے کچھ ہوتا ہے نہ پیچھے کچھ ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے سرد آہ بھری اور مال پر لعنت کرنے لگا کہ ہائے یہ مال جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر یہ میرے پاس مال نہ ہوتا تو شاید میں اتنے دھوکے میں نہ آتا۔ مال نے دھوکہ دیا، مال میرے پاس بہت آ گیا، میں مال کے پیچھے لگ گیا، آسائشیں اکٹھی کرنے کے لیے لگ گیا، کوٹھیاں بنانے کے لیے لگ گیا۔ تو مال بولا کہ مجھ پر لعنت کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے نہیں بنایا کہ تو میرے ذریعے آسائشیں کمائے، میں اور تو دونوں مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے تیرے حوالے کیا تھا، اور تو میرے ذریعے اپنی آخرت بھی سنوار سکتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ تو نے دنیا ہی بنانی تھی، یہ آخرت کو بھی اچھا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اپنی آخرت بنا لیتا، مجھے خرچ کرتا، مجھے غریبوں پر خرچ کرتا، بیواؤں پر خرچ کرتا، یتامہ پر خرچ کرتا، جو مصارف دینیہ ہیں وہاں پر لگاتا، اور وہاں پر لگا کر کے اپنی آخرت سنوار لیتا۔ لہذا مجھے نہ برا بلا کہہ، اپنے آپ کو برا بلا کہہ، جس نے اس دھوکے میں آ کر، دنیا تو گئی وہ ختم ہو گئی، ملک الموت سر پر آ گئے، انہوں نے تو ایک منٹ بھی نہیں دینا، اور آخرت بھی گئی۔ تو اس سے بڑا خسارے والا شخص کون ہو سکتا ہے جو آخرت کا بیٹا بن جائے اور دنیا کو بھول جائے۔ مال سے اللہ کو راضی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مال دھوکہ ہی دیتا ہے، مال اللہ کو راضی بھی کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس مال کے ذریعے اپنے مولا کو راضی کر لیا جاتا، دھوکے میں آ کر چند دن کی آسائش کے لیے چیزیں کر لیں، اور دنیا بھی ختم ہو گئی، اور آخرت نے بھی، اسی مال نے اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیا۔ لہٰذا ہمیں دنیا کا بیٹا نہیں بننا، آخرت کا بیٹا بننا ہے، اپنے حقیقی گھر کی طرف دیکھنا ہے۔